السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم فإنما اللہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہے۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے رسولوں کو مانو، اس پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنانے والا اکیلا کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 171 تلاوت کی گئی، یعنی 171 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے آگے نہ بڑھو، تو یہاں پر عیسائیوں کو کہا گیا ہے خاص طور سے۔ اور دین کے بارے میں حد سے آگے بڑھنا مطلب یہ ہے کہ دین میں غلو کرنا یا دین کی کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھنا، اور عیسائیوں نے یہ کام کیا۔ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں، ان کی والدہ سیدہ مریم کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے بھی آگے بڑھایا اور سیدہ مریم کو اللہ کا بندہ ہونے سے آگے بڑھایا، اور دونوں کو الوہیت کے مقام پر فائز کیا کہ یہ معبود ہیں، یہی اللہ ہیں، اور جس طرح سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسے ان کی عبادت کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ معزز سامعین کرام، یہی تک بس نہیں کیا، بلکہ جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، ان سے پڑھتے تھے، ان کی کتابوں کو سیکھتے تھے، ایسے علماء اور مشائخ کو انہوں نے ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا۔ ان کو حرام اور حلال، جس کو وہ حرام کہیں گے اس کو وہ حرام مانتے، جس کو وہ حرام کہیں گے اس کو وہ حرام مانتے، اس مقام پر ان کو فائز کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 کے اندر اس بات کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب نے، یہودی اور عیسائی لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق، رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو یہ حق دے دیا کہ جس چیز کو ان کے علماء صحیح کہتے اس کو وہ لوگ صحیح مانتے اور حلال مانتے، اور جس چیز کو اس کے علماء حرام کہتے تھے وہ لوگ حرام مان لیتے تھے۔ جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے، حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ التوبہ، حدیث نمبر 3095۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ سنی۔ سورۃ التوبہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے، وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیت کریمہ تو اس طرح سے کہہ رہی ہے کہ یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، عبادت نہیں کرتے تھے میں مانتا ہوں، لیکن کیا ان کے علماء نے
جن چیزوں کو حلال قرار دیا کیا ان لوگوں نے اس کو حلال نہیں سمجھا؟ کہا کہ ہاں حلال سمجھا۔ اچھا یہ بتاؤ ان کے علماء نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا کیا انہوں نے اس کو حرام نہیں سمجھا؟ کہا کہ ہاں حرام قرار دیا۔ کہا کہ یہی رب بنانا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی کو غلو کہتے ہیں کہ رسول کو رسالت کے مقام سے آگے بڑھا کر کے اللہ کے مقام پر فائز کرنا، اور رسول کے امت کے جو علماء ہیں ان کو آگے بڑھا کر کے ان کو شریعت کا مفسر اور شارح سمجھنے کے بجائے شریعت سازی کرنے والا بنا دینا، اسی کو رب بنانا کہتے ہیں، اور یہی مبالغہ ہے اور یہی دین کے اندر غلو ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلو کے پیش نظر اپنی امت کے لوگوں کو تنبیہ کیا۔ صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے عیسائیوں نے، اہل کتاب نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حد سے آگے بڑھا دیا، تم دیکھو تم مجھ کو حد سے آگے نہ بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تم لوگ مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھنا، دوسرا کچھ بھی نہیں سمجھنا۔ معزز سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دیا اپنی امت کے لوگوں کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو رسول کو دیا، جس طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو دیا، اپنے پیر اور مفتی صاحب کو دیا، اپنے امام صاحب کو دیا، بالکل اسی طرح سے اس امت کے لوگوں نے بھی پیغمبر کو رسول بننے سمجھنے کے بجائے اللہ سمجھ لیا، اور اس امت کے نیک بندوں کو، علماء کرام کو، حافظ صاحب لوگوں کو، مفتی صاحب لوگوں کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیا، خدائی کا کس صفت سے متصف کر دیا ان کو۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، جو عالم صاحب بولیں گے بس اسی پر آمنا صدقنا، جو مفتی صاحب بولیں گے بس وہی ہمارے لیے، دوسرا کیا بھی نہیں ہونا ہمارا۔ آج اس امت میں بھی وہی ساری حرکتیں ہو رہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عیسائیوں کے بارے میں بتلایا ہے، یہودیوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح کہا تھا کہ جس طرح سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس امت کے لوگ بھی پہلی امتوں کی پیروی کریں گے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی پیروی کریں گے۔ جیسے ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، ویسے ہی اس امت کے لوگوں نے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے مقام سے آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کہہ دیا کہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ جس طرح سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کی انگھی تقلید کی، بالکل اسی طرح سے اس امت کے لوگوں نے بھی وہی حرکتیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ یہ مت سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں بتانا ایسے ہی چپکے نہیں، اس لیے بتایا کہ جیسا وہ لوگ کر رہے ہیں تم لوگ ویسا نہیں کرنا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے بھی ویسا ہی کیا۔ آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے چاہے وہ کوئی عالم صاحب ہو، چاہے وہ کوئی مفتی صاحب ہو، چاہے وہ کوئی حافظ صاحب ہو، چاہے وہ کوئی بھی صاحب ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی، اگر اس کے سامنے وہ ان صحابوں کی بات مانیں گے تو وہ ان کو اپنا رب سمجھیں گے، اللہ کو اپنا رب نہیں سمجھیں گے، وہ انہی حافظ صاحب کو اپنا رب سمجھیں گے، انہی عالم صاحب کو اپنا رب سمجھیں گے، انہی مفتی صاحب کو اپنا رب سمجھیں گے۔ وہ اللہ کو اپنا رب نہیں سمجھ رہے ہیں، وہی عالم صاحب کو اپنا رب سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دیکھو اپنے دین کے اندر حد سے زیادہ غلو مت کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہنا۔ اب کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے یہ کہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو عرش پہ خدا بن کر کے تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام پر بٹھانا چاہ رہے ہیں، مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو ان کی مسلمانیت کے اوپر تف ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہنا، اور اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اب ایک مسلمان اپنے آپ کو کہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ کہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اور اس کے باوجود اللہ کا کلام بالکل کلیئر سامنے آ جائے، نبی کا فرمان بالکل کلیئر سامنے آ جائے، اور اس کے باوجود کہے کہ نہیں ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے، نہیں ہمارے مفتی صاحب نے ایسا کہا ہے، نہیں ہمارے حافظ صاحب نے ایسا کہا ہے، ان کی مسلمانیت کے اوپر تف ہے، کیونکہ ان کی مسلمانیت محل نظر ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس مسند پر بیٹھ کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگرچہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن ان کی مسلمانیت محل نظر ہے، مشکوک ہے ان کی مسلمانیت۔ اس عقیدے سے ان کو توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچی بات کے علاوہ کچھ نہ بولو، اور یاد رکھو مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بیٹا نہیں ہے، وہ کلمتہ، اور اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے کلمے سے کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ مریم کے سامنے جا کر کے کہنا کن فیکون، تو وہ ہو جائے گا، کن کہنا وہ ہو جائے گا۔ اور آگے کہا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، جس کو ڈالا تھا مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اللہ کی طرف سے روح ہے کیا مطلب؟ وہ پھونک ہے جو اللہ نے حکم دیا تھا جبرائیل امین علیہ السلام کو کہ جاؤ مریم کے گریبان میں پھونکنا، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور مریم کے گریبان میں پھونکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام اس پھونک کو بنا دیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حمل کے اندر ٹھہر گئے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایک کام کرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کیونکہ جن لوگوں کے اندر یہ عقیدہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا فآمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ بولو، اور یاد رکھو مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کے کلمہ ہیں، ان کی طرف سے روح ہیں، لہذا تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ اللہ تین ہے۔ دراصل عیسائیوں کے اندر ایک عقیدہ ہے، عیسائیوں کے اندر کئی فرقے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو معبود جس کو کہتے ہیں نا وہ تین سے مل کر کے بنا ہے، تین جز سے، جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، عقیدہ تثلیث، تین جز سے مل کر کے بنا ہے، ایک اللہ، دوسرا عیسیٰ، اور تیسرا مریم، ان تینوں سے مل کر کے ایک معبود بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ولا تقولوا ثلاثہ، عقیدہ تثلیث کے عقیدے سے توبہ کر لو، انتہو، رک جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتہو کہا ہے یہ تمام انسانوں کو کہا ہے کہ جن کے اندر بھی غلط عقیدے ہیں، جن کے اندر بھی اس آیت کریمہ کے خلاف عقیدے ہیں یا قرآن کریم کے خلاف عقیدے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ رک جائیں، باز آ جائیں۔ انتہو خیر لکم، ان کے حق میں وہی بہتر ہوگا، دنیا میں تو بہتر ہوگا ہی، آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر نہیں رکیں گے دنیا کا معاملہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں خیر نہیں ہونے والا ہے، آخرت میں بھلائی نہیں ہونے والی، آخرت میں اچھائی نہیں ملنے والی۔ اللہ نے کہا انتہو خیر لکم۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما اللہ الہ واحد، یاد رکھنا اللہ تنہا اکیلا معبود ہے۔ معبود کا مطلب ہی نہیں کہ خالی آ کر کے سجدہ کر لیے، معبود کا مطلب یہ بھی ہے کہ شریعت کا کوئی حکم اگر قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، اس کے سامنے بھی سر جھکانا۔ قرآن کے مطابق شریعت آ گئی، نبی کی تعلیمات کے مطابق شریعت آ گئی، اور اس کے باوجود اپنے بڑے پیروں اور اکابروں کے اور اپنے بڑے بڑے علماء کے حکم کے سامنے اگر ہم نے سرنڈر کیا تو اللہ کو چھوڑ کر کے ان کے سامنے ہم جھکنے والے ہوئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے، معبود ہے، بس اسی کی بندگی کی جائے گی، دوسرے کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، یہ جو عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہیں، اللہ کو کوئی اولاد نہیں،
اللہ اکیلا ہے، ہمسر اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ بے مثل ہے، یکتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ بیٹا تو بعد میں چل کر کے برابری کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کے غلام ہے، کوئی اللہ کی بیوی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں، سب کے سب اللہ کے غلام ہیں۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کام بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، دوسرا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ لوگ غلط عقیدوں کی طرف اس لیے بھی بڑھتے ہیں کہ لوگ کام بنانے والے ہوں گے، اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ اللہ جب چاہے گا، جس طرح سے چاہے گا، جو چاہے گا، جس بندے کے بارے میں چاہے گا وہ چیز ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔